السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 4 مئی 2026 کو منڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 6 ہونے جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم کرنٹ افیئر کے اوپر بات کریں گے۔ وہ کرنٹ افیئر کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں اسلام ورسز قادیانی ایک اہم مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر، تو میں اس کے اوپر اپنی ورڈنگ دوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ وہ مناظرہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ لندن میں 2 مسلمانوں کے مناظر تھے اور 2 ہی احمدیز تھے جو ساتھ بطور مناظر آئے ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ ٹاپک ان کا تھا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہمارے مسلمانوں میں ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے لیے ہم اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا تن من دھن ختم نبوت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے ماں باپ رشتہ دار عزیز و اقارب سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ فرسٹ جو پرائرٹی ہے، فرسٹ جو ہماری پرسنالٹی ہے، جس کے لیے ہماری جان قربان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ مناظرہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ٹاپک ان کا سلیکٹ تھا ختم نبوت کا۔ تو جو مسلمانوں کے تھے وہ 2 مناظر تھے، ایک امتیاز بھائی حافظہ اللہ تعالی، اور دوسرے عدنان رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ دوسری جانب 2 احمدیز کے مناظر تھے جن کے درمیان یہ مناظرہ طے ہوا۔ اس طویل عرصے کی مدت میں بڑی مشکل سے مناظرہ طے ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس قدر ہمارا یہ اہم مقدمہ ہے نا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، کیونکہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ کمزور ہے، ہمارا مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ اسٹرانگ ہے اس حوالے سے، کیونکہ ہم تو قرآن و سنت کو فرسٹ پرائرٹی مانتے ہیں۔ ہم جو بھی عقائد لیں گے قرآن سے لیں گے یا حدیث سے لیں گے، سنت سے لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مناظرے میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب ہمارے مسلمانوں کی جانب سے 2 جو مناظر تھے امتیاز بھائی اور عدنان بھائی، انہوں نے بڑے اہم طریقے سے پہلے ان کا مقدمہ ان کی عدالت میں رکھا کہ آپ کا جو دجال ہے نا، غلام احمد قادیانی دجال، وہ ختم نبوت کے اوپر اس طرح سے ڈاکہ مارتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبوت 2 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، دوسری مرتبہ آئے اس دجال کی شکل میں۔ ہم تو دجال ہی کہیں گے نا، ہمارے لیے کوئی نرمی کا لہجہ نہیں ہے ان کے لیے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے نا بڑا اسٹرانگ ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جو کوئی بھی دعوی نبوت کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا اہل سنت میں سے یہ جو صوفی بزرگ ہیں جو اپنی کتابوں کے اندر بہت ساری چیزیں لکھ کے گئے ہیں اور بعد میں ان کے ماننے والے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ بالکل ہمارے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، کیونکہ یہ مقدمہ ہی، یہ عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے، ہم اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے کہ کوئی بندہ بھی آ کے اس چیز کے اوپر ڈاکہ مارے۔ ہم سب کو دجال مانتے ہیں جو کوئی بھی اس ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ مارتا ہے۔ تو اس طرح عدنان بھائی نے اور امتیاز بھائی نے ان کا مقدمہ ان کی عدالت میں رکھا، تو انہوں نے یہی چیزیں پیش کی صوفیوں والی کہ
فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں تمہاری عبارت اس طرح سے ہے۔ عدنان بھائی نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں، مجھ سے آپ صرف اور صرف قرآن و سنت پہ بات کریں۔ یہی ان کا اہم پوائنٹ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح انہوں نے ٹروتھ ریویل کیا ہے اس مناظرے میں، یہی ٹروتھ کبھی پاکستان آ کے ریویل کریں، جس مکتب سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے سامنے آگے پیش کریں، بھائی ہم مناظرہ جیت کے آئے ہیں الحمدللہ، ہم نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، یہ کوئی بھی بزرگ اپنی کتاب کے اندر بکواسیت لکھ کے جاتا ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس چیز کو آن نہیں کرتے، ہم آئے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے، ہم اس مناظرے سے جیت کے آ گئے ہیں، تو ہم بالکل تمہارے بزرگوں کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا، سائڈ پہ رکھا تھا، ہم نے قرآن و سنت کے اوپر ان سے مناظرہ کیا، الحمدللہ ہم مسلمان جیتے ہیں، سرخرو ہوئے ہیں۔ یہی ختم نبوت کا اہم مقدمہ ہے۔ یہی چیزیں اگر آپ ان سے آگے پوچھیں نا کہ ہم مناظرہ کر کے آئے، ہم جیتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے ہم مجاہدوں کو کامیاب کیا اس عقیدے کے لیے کہ ہم ان کے لیے ایک صحیح طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کریں، تو الحمدللہ انہوں نے مقدمہ پیش کیا، لیکن ادھر انہوں نے مناظرہ بالکل اسی طرح لڑا جس طرح لڑنے کا حق تھا، کیونکہ انہوں نے پرائرٹی مانا قرآن اور سنت کو، ٹھیک ہے، ہم جو بھی قائد لیں گے ہم قرآن و سنت سے لیں گے، لیکن جب پاکستان آتے ہیں تو پھر وہی کرتے ہیں کہ بغض انجینئر میں یہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے پیش کرتے ہیں، انجینئر یہ کہتا ہے، انجینئر یہ کہتا ہے، اور بھائی ختم نبوت کا میں سمجھتا ہوں اگر کوئی مجاہد ہے نا پاکستان میں، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ دوسرا جو مجاہد ہے جو بھی مقدمہ لڑ کے آیا ہے ختم نبوت کا، وہ امتیاز بھائی ہیں یا عدنان رشید ہیں۔ بے شک ادھر آ کے اپنی وہ غلط تعویلات کریں کہ ہم بزرگوں کو اس طرح سے کہتے ہیں، اس طرح سے مانتے ہیں، ان سے تعویلات میں غلطی لگ گئی، ان سے یہ غلطی ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ جو مناظرہ جیت کے آئے ہیں نا، بالکل اصول یہی ہوتا ہے مناظرے کا کہ آپ اس طرح سے مقدمہ پیش کریں، یہی ٹروتھ ریویل کبھی آگے پاکستان میں کریں اور پاکستان کی پبلک کو بتائیں کہ ہم تمہارے بزرگوں کو نہیں کرتے، جس طرح انہوں نے کتابوں کے اندر فراڈ لکھا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ مارا، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم بالکل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اسی طرح پورے مناظرے کا لب لباب یہی تھا کہ الحمدللہ ہمیں مسلمانوں کو اس حوالے سے سرخرو ہم ہو گئے، ہم مناظرہ جیت گئے۔ وہی وہ جو باتیں پیش کرتے رہے ہیں بالکل یہی پیش کرتے رہے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پیش کرتے ہیں، یہ بالکل اس طرح سے بات نہیں ہے کہ کل کو کوئی شخص کھڑا ہو جائے کہ انجینئر نے ان کو عبارتیں پرووائڈ کی ہیں، بالکل اس طرح نہیں ہے بھائی۔ ختم نبوت کا جو مقدمہ ہے نا بڑا اسٹرانگ ہے، اس میں چاہے کسی کا رگڑا لگتا ہے نا لگ جائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کے حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی نرم گوشہ رکھیں۔ تو ابھی فی الحال تو ان کی جو اردو سب ٹائٹل میں ویڈیو آئی تھی اس کا لب لباب تو یہی تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ تو باقی جب انشاءاللہ دوبارہ کوئی نئی ویڈیو آئے گی یا میں اس کو انگلش میں دیکھ کے بعد میں اس کو اردو ٹائٹل میں اس کا لب لباب یہ نتیجہ نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے اوپر اس طرح اسٹرانگ کر دے کہ ہمارے سامنے کسی کی کوئی قدر نہ رہے، کہ کوئی بھی شخص آ کے اپنی ذاتیات کو اس کے اندر داخل کر کے کہے کہ جی ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں، اور بھائی کوئی مطلب نہیں ہے۔ ختم نبوت کا صاف مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جو کوئی بھی دعویٰ نبوت کرے وہ دجال ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی ہوتا، اسی طرح اگر بقول ان کے احمدیز کے کہ اگر اس طرح دروازہ کھلا ہوتا ختم نبوت کا تو حضرت علی ہوتے ہمارے نبی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا سیدہ ماریہ قبطیہ سے، تو وہ بھی بچوں نے فوت ہو گیا، اگر اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوتا، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد یہ بالکل ختم نبوت کا یہ جو عقیدہ ہے بڑا اسٹرانگ ہے، اس کے اوپر ہم کسی کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ وسلم کی سنت کے اوپر اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام اور فقہا اور وہ بزرگ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی، وہ امام جنہوں نے وسلم کی ذات کے لیے لوگوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے کتابیں لکھیں، احادیث کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس طرح آن ورڈ جو دوسری بکس ہیں، اس طرح جو ہمارے امام ہیں چار، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بزرگ ختم نبوت پر ڈاکہ مارے گا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کے اوپر کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔